زبردستی میرج. تو سر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ لائن دیجیے کہ یہ کس طرح کی جو ہے نا وہ صورتحال میں کی جاتی ہے. دیکھو عدنان، جب آپ زبردستی کسی لڑکی کو کہتے ہیں نا، یہ میں لڑکی کا نام اس لیے لیا کیونکہ یہ جو زبردستی میرج ہے نا یہ لڑکیوں کے ساتھ یہ زیادہ ریلیٹ کر رہی ہے. تو اگر جب آپ کسی لڑکی کو کہتے ہیں زبردستی نکاح کا کہتے ہو نا، اور آپ کہتے ہو ہماری عزت کو پامال نہ کرو، ہمارا تماشا نہ بناؤ، ٹھیک ہے، تو وہ لڑکی کو اپنی شادی نہیں لگتی، اس کو وہ ایک جنازہ لگتا ہے. آپ نے لڑکی کو اسی دن مار دیا ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہوتے ہو، اور پھر وہ ہر دن ایک نئی موت مرتی. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ حالانکہ ہمارا جو اسلام ہے نا، جو دین ہے، وہ کہتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کی پسند پوچھو. بالکل. لیکن ہم جہالت کی اس سیڑھی پہ آ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو نہیں پڑھا، ہم نے اپنے معاشرے کو پڑھا ہے. ہمارا معاشرہ کہتا ہے، جو لڑکی کہتی ہے نا میں نے اس سے شادی کرنی ہے، یہ میری پسند ہے یا نہیں پسند، ہم کہتے ہیں یہ لڑکی خراب ہے کیونکہ سوسائٹی اس کو خراب کہتی ہے. تو خدارا اپنے دین کو پڑھیں، اپنے دین کو دیکھیں، اپنی شریعت اپنے اسلام کو دیکھیں کہ وہ اجازت دیتی ہے، کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ اپنے بچے سے پوچھو کہ تمہیں کیا پسند ہے، تمہیں کیا پسند نہیں ہے. غیرت کے نام پہ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس میں سے 90% کیسز صرف جہالت پہ مبنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ یقین مانیں کہ میرے پاس کئی ایسے کیس آتے ہیں، والدین کیا کہہ رہے ہیں، اور والدین پڑھے لکھے میرے پاس جب آتے ہیں کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی ہمارے دین سے باہر جا رہی ہے. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ جی کہتی میں نے پسند کی شادی کرنی ہے. وہ خدارا اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا. اگر وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو اس نے گناہ کیا، لیکن اگر وہ اپنے باپ کو کہہ رہی ہے، اس کا باپ پوچھ رہا ہے یا ماں کو کہہ رہی ہے کہ بھائی میں نے اس سے شادی کرنی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مذائقہ ہے اس میں. بالکل سر ایسے کہ اور آپ یقین مانو کہ یہ جو زبردستی والے کیسز ہیں اس میں آپ ایک بچی کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہے، آپ ایک ماں کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو، ایک نانی اور ایک دادی کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو، اور ایک نسل کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو.